بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اور مریدین آپ کے حجرہ مبارک کے باہر موجود تھے، جبکہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عقیدت مندوں نے دیکھا کہ آپ حجرہ مبارک سے غائب ہیں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے حجرہ مبارک کے اندر جا کر تلاش کیا، مگر حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ تھے۔ سب حیران تھے کہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر بھی نہیں نکلے۔ حجرہ مبارک کے اندر سے کس طرح غائب ہو گئے اور پھر کسی نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبکہ سب کی توجہ آپ کے حجرہ اقدس ہی کی طرف تھی۔ ابھی سب لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ اچانک حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک شیر پر سوار تشریف لے آئے۔ قریب پہنچ کر آپ شیر سے نیچے اترے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ۔ شیر نے آپ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر ایک طرف کو چل دیا۔ لوگوں نے خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے شان بے نیازی سے فرمایا مجھے ایک سفر درپیش تھا جس کی بنا پر پروردگار عالم نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری بھیج دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب پروردگار عالم کی ملکیت ہے اور اسی کے فضل و کرم اور مہربانی سے ان تمام اشیاء پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ اس بات پر تم لوگ اس قدر حیران کیوں ہو؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا بھی جب عام ہوا تو عوام کے دلوں میں آپ کی مزید عقیدت بڑھ گئی، مگر بہت سے علماء کرام نے آپ کی کرامت کا حسب سابق انکار کیا اور آپ کو ایک جادوگر اور شعبدہ باز ہی سمجھا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ابتدا اسلام میں جو شخص اسلام لاتا تو اس کو مخفی رکھتا، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ کی اجازت دے دی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب حضرات کو لے کر مسجد حرام میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع کیا تو ہر طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان لہو لہان ہو گئے، پہچانے نہ جاتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی تو آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ شام تک بے ہوشی رہی۔ شام کو جب بولنے کی نوبت آئی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، اور فرمایا جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ جب رات چھا گئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر دار ارقم پہنچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی رونے لگے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اور اسی روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور اس سے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔